السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ یہ فرماتے ہیں اور صحابہ فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دعا سکھاتے تھے۔ جب کسی کی نیند اچاٹ ہو جاتی تھی، بعض مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیند نہیں آتی، نیند اچاٹ ہو گئی، پریشان ہوتا ہے، مرد بھی عورت بھی کروٹیں لیتے رہتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک دعا سکھاتے تھے۔ وہ دعا میں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے اور یاد بھی کر لیجئے۔ بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ دعا اسے یاد کر لیجئے، یہ ہمیشہ آپ کے لیے بہت کام لگے گی یہ دعا انشاءاللہ۔ جب بھی نیند نہ آوے تو یہ دعا پڑھ لیجئے، اور یاد کرنا بہت آسان ہے۔ میں کہتا ہوں گھنٹوں جو ہے موبائل میں رہتے ہو اور گھنٹوں فیس بک پر بیٹھتے ہو، دنیا بھر کی چیزیں یاد رہتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا یاد کیجئے، اور یہ ایک قسم کا تعویذ بھی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر کا دستور تھا کہ اپنے اولاد میں سے جو ہوشیار ہوتے ان کو یہ دعا خود سکھایا کرتے تھے، اور جو چھوٹے اور ناسمجھ ہوتے بچے یاد نہ کر سکتے تو یہ تعویذ لکھ کر ان کے گلے میں یہی دعا لکھ کر عبداللہ ابن عمر اپنے بچوں کے گلے میں لگا دیتے تھے۔ تعویذ ہے ایک قسم کا جو عبداللہ ابن عمر کا معمول تھا۔ یہ حدیث بکھرے موتی جلد اول صفحہ 88 پر ہے، اور یہی حدیث ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، اور تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 470 پر بھی یہ حدیث ہے۔ اس لیے یہ دعا خود بھی یاد کر لیجئے، اپنے بیوی بچوں کو یاد کرا دیجئے، اور اگر چھوٹے بچے یاد نہ کر سکتے ہوں تو اس کا تعویذ بنا کر ان کے گلے میں لٹکا سکتے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات اور سن لیجئے کہ کسی قسم کی یعنی یہ حدیث کی باتیں جو ہیں اسے آگے بڑھانے کی کوشش کرو۔ ہاں، ادھر ادھر کی باتیں آگے بڑھانے کی کوشش مت کرو۔ ادھر ادھر کی باتیں اگر آگے بڑھائیں یہ وبال آپ پر آئے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری طرف سے جھوٹی بات آگے پہنچائی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس کے لیے میں حدیث کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں، وہاں دیکھ لو، یہ سچی حدیث ہے، اور یہ دعا یاد کر لو۔ اور ایک بات اور اہم سن لیجئے، یہ جو دینی مجلس چل رہی ہے، آج کا سبق چل رہا ہے، اگر آپ کو اس کا انتظار رہتا ہے اور آپ فکر مند رہتے ہیں کہ یہ سبق کیوں نہیں آیا، دیر کیوں لگی، لاؤ ذرا سنیں، سمجھ لیجئے کہ اللہ کے یہاں آپ کا بہت بڑا رتبہ ہے، اور اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر یہ آج کا سبق آپ پر بوجھ بن رہا ہے، اور اگر یہ دینی مجلس خالی آج کے سبق کی بات نہیں، دینی کوئی مجلس بھی بوجھ بن رہی ہے، سمجھ لیجئے کہ آپ کا دل مر گیا ہے۔ اس لیے توبہ اور استغفار کی کثرت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔